بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر جاوید علی خان المدینہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز. فورتھ سیمسٹر کے ہیلتھ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ڈاکٹروسائٹوسس. تو جس طرح میں ہمیشہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ تھوڑا سا اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے ہمیشہ ڈیزیز کے نام پہ. تو ڈاکٹروسائٹوسس از این انفلیمیشن افیکٹنگ لیکرمل سیک. لیکرمل سیک یا لیکرمل کنال جو ہے اس کی انفلیمیشن ہو جائے تو اس کو ہم ڈاکٹروسائٹوسس کہیں گے. کیا ہے لیکرمل کنال؟ کیا ہے یہ لیکرمل کنال؟ جو ہے ہماری آنکھ میں جو آنسو بنتے ہیں وہ آتے ہیں تھرو لیکرمل سیک ناک میں، اور وہاں سے جو ہے، اور اس لیے ہمیں محسوس نہیں ہوتا ٹیئرنگ. جو آنسو زیادہ آ رہے ہوتے ہیں اس لیے ہمیں زیادہ وہ محسوس نہیں ہوتا. اگر اس کینال کی جو ہے بلیکیج ہو جائے تو مطلب اس کو ہم ڈاکٹروسائٹوسس کہیں گے. ٹھیک ہے. سمٹمز میں زیادہ تر اگر ہم دیکھیں تو یہ بچوں کے پیدائش پہ پایا جاتا ہے، اور اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ بچے کو لایا جاتا ہے کہ اس کے آنکھ سے آنسو جو ہے وہ آ رہے ہیں. تو اس کے لیے بہت زیادہ ہسٹری لینے کی ضرورت نہیں ہے. اسی وقت آپ لوگ ڈیورنگ ایگزامینیشن جو ہے وہ پتہ چل سکتے ہیں. تو سمٹم میں ہمارے پاس زیادہ تر جو ہے یہی ہوگا کہ آنسو جو ہے وہ آنکھوں سے آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے پسی ڈسچارج یا میوکو پرولرنٹ ڈسچارج جو ہے وہ بھی آنکھوں سے ہو سکتی ہے. اور زیادہ تر یہ جس طرح میں نے بتایا کہ بچوں میں پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کو ہم ایکیوٹ اور کرونک اس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. تو ایکیوٹ ڈاکٹروسائٹوسس جو ہے زیادہ تر ان چیزوں کے اس میں ایکیوٹ میں زیادہ تر پینفل ہوتا ہے یہ، اور آنکھیں جو ہے وہ سرخ ہو جاتی ہیں اور درد بہت زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ جو لیکرمل سیک ایریا جو ہے یہاں پہ درد ہوتا ہے. اور اس میں کیونکہ آنسو جو ہے جس طرح میں نے بتایا کہ آپ کے ناک میں وہ نہیں جا رہے ہوتے، اور اس لیے وہ اکثر پانی جو ہے وہ باہر آ رہا ہوتا ہے. اور اس میں ریڈنس، ٹھیک ہے، لڈ سویلنگ، یہ چیزیں جو ہے زیادہ تر پائی جاتی ہیں ایکیوٹ میں. کرونک میں زیادہ تر آپ کو ملے گا واٹرنگ فرام دا آئی، مطلب آنسو زیادہ آئیں گے، اور میوکوپلورنٹ ڈسچارج جو ہے وہ زیادہ تر آپ کو ملے گا. اس میں ڈاکٹروسائٹوسس جو کرونک ڈاکٹروسائٹوسس ہے اس میں. اس کے علاوہ جو ہے کنجنیٹل ریڈنس بھی ہوگی، کنجکٹیوائٹل ریڈنس، کنجکٹیوا جو ہے اس پہ ریڈنس بھی آئے گا، اور لیکرمل سیک جو ہے اس میں ہلکی پھلکی سویلنگ بھی ہو سکتی ہے جو ہمیں آنکھوں سے بھی نظر آ سکتی ہے. کازز میں جس طرح میں نے بتایا کہ زیادہ تر یہ نیو بارن جو بچے ہوتے ہیں ان میں پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹروسائٹوسس یوزولی اکر ڈیو ٹو obstruction آف دا نازولیکرمل ڈکٹ which leads to excessive tear. ٹھیک ہے. ایکسیسو ٹیئر کیوں ہوں گے؟ جس طرح وہی بات بنتی ہے، یہ ایک بات ذہن نشین کریں کہ جب آپ کے لیکرمل کنال جو ہے، نازولیکرمل کنال، اس میں سے ٹیئر جو ہے وہ نیچے ناک کی طرف نہیں جا رہے ہوتے تو باہر کی طرف وہ آئیں گے. رینائٹس میں بھی یہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے.
اس کے علاوہ اگر کوئی ڈی این ایس ہم اس کو کہیں گے، یہ ہم ڈیٹیل سے، یہ الگ سی ڈیزیز ہے، ڈیویٹڈ نازل سیپٹم جو ہے، مطلب نازل سیپٹم جو ہے اس کی ڈیویشن ہو، تو اس کے ساتھ بھی نازولیکرمل ڈکٹ جو ہے وہ پریس ہوتا ہے اور کینال جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پالپس وغیرہ، نازل پالپس میں بھی اس طرح ہو سکتا ہے، کیونکہ نازل پالپس ہوں گے تو وہ آپ کے نازو لیکرمل کینال جو ہے اس کو پریس کرے گا اور نیچے پانی کو آنے نہیں دے گا۔ ہاں، ڈائگنوزز میں اس کے لیے زیادہ تر یہ کلینیکلی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں اور کلینیکلی ہمیں اس کا آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر انفلیمیشن ہے تو بلڈ کلچر وغیرہ ہم لے سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر اس میں ایک پلین ایکس رے جو ہے اس پہ بھی ڈائگنوزز ہم کر سکتے ہیں۔ اگر بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ کیس ہو تو یا سسپیکٹڈ ملیگننسی ہو، کینسر وغیرہ کا شک ہو، ہمیں کوئی ماس وغیرہ ہو، یا وہاں پہ کوئی جس طرح ہم اردو میں کہیں گے کہ گوشت وغیرہ جو ہے یا کوئی ماس ہو، تو اس کے لیے پھر سی ٹی اسکین کے لیے جانا پڑے گا، اور جس پہ وہ ڈائگنوزز بہت آسانی سے ہو سکتی ہے۔ مینجمنٹ میں جس طرح میں نے کہا کہ یہ سرجیکل پروسیجر ہے، اور سرجیکل پروسیجر کے لیے ہمیں جانا پڑے گا تاکہ ہم اس کنال کو کھول سکیں۔ اگر جس وجہ سے، جس طرح اوپر میں نے بتایا کہ ڈی این ایس یا نازل پالیپس یا جو بھی کازز ہے اس کی وجہ سے اگر ہے تو اس کی سرجری کے لیے جانا پڑے گا، اور اس کے لیے جو ہے ٹاپیکل اور سسٹمک اینٹی بائیوٹک جو ہے وہ بھی ہم ان کو پرووائڈ کرنے چاہیے۔ جس طرح میں نے اوپر بتایا تھا کہ زیادہ تر بچوں میں کنجینیٹل، بچوں جو کنجینیٹل ہوتے ہیں پیدائشی، مطلب جو پیدائشی ہوتے ہیں بچوں کو، تو اس کے لیے بھی بہت عام سی سرجری ہے، اور وہ جانا، اس کے لیے جانا جو ہے وہ پڑتا ہے، جس کو ڈی سی آر، ہم ڈی سی آر کا نام دیتے ہیں، ڈاکروسائٹو رینوسٹومی اس کو بولتے ہیں، اور اس کے لیے یہی سرجری اس کا حل ہے۔ جب تک یہ کنال نہیں کھلے گا تو یہ کنال، مطلب میڈیسن ہمیں اتنی ہماری سپورٹیو نہیں ہوگی، اور یہ لیکرمل سیک جو ہے جس میں آنسو وغیرہ جو ہے وہ جمع ہوتی ہیں، تو اور نازل کیویٹی میں وہ نہیں جا رہی ہوتی، تو اس کو کھولنے کے بعد ہی ہمیں آرام، پیشنٹ کو آرام آ جاتا ہے۔ بچوں میں بھی ڈی سی آر کرنا پڑتا ہے، اور بڑوں میں بھی جو اگر ایسوسیٹڈ ہے کوئی ڈیزیز، جس طرح اوپر بتایا کہ کوئی ڈی این ایس وغیرہ ہے، ڈیویشن آف نازل سیپٹم یا نازل بون جو ہے اس کی ٹیڑھا پن ہو، تو اس کی سرجری کے لیے جانا پڑتا ہے، اور ساتھ میں جو ہے لیکرمل کنال جو ہے، نازو لیکرمل کنال، اس کو کھولنا جو ہے اسی کا حل ہے، اور ساتھ میں اینٹی بیکٹیریل جہاں پہ ضرورت ہے وہ ایڈوائز کرنی چاہیے۔ تو ڈاکروسائٹوسس جو ہے یہ بھی ایک بہت ضروری ٹاپک ہے، اور اکثر ایگزامز میں آتا ہے، تو آپ لوگوں کو اس کی ڈیٹیل کا جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ ایکیوٹ میں بھی اور کرونک میں بھی، دونوں میں ہمیں ڈی سی آر کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ ڈاکروسائٹوسس کے حوالے سے اتنا ہی
آپ لوگوں کے لیے کافی ہے. زیادہ ڈیپ اور ڈیٹیل سے ہم نہیں جا سکتے کیونکہ پھر پورا جو ہے آپ لوگوں کے لیے مشکل ہوگا سمجھنا. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.